ذوق رمضان ذوق رمضان شاہ شریعتم توئی، شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق با حقیقتم توئی، دم ہمدم علی علی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا آغاز حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کلام سے، جو کہ انہوں نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو لکھا ہے، وہ میں نے کیوں پیش کیا۔ تو یقیناً آج ہم اپنی 21ویں سحری کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور 21ویں شب جس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کی شہادت سے۔ آج کی شب یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے، تو دعا کیجیے۔ اور مولا کائنات مولا علی کا تو ذکر بھی حضور نے فرمایا، علی کو دیکھنا بھی عبادت اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اس عبادت میں اور اپنی دعاؤں میں ہم تمام کو یاد رکھیے۔ فریڈم نیوز کی جانب سے ذوق رمضان کی یہ خصوصی سحری ٹرانسمیشن، آئیے میں تعارف کرواتا چلوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی، ہر دل عزیز شخصیت۔ اور آپ یقین کریں، میرا اگر بس چلے یا وہ کہہ لیں کہ حضرت اگر میسر آ جائے نا، تو میں 30 کے 30 سحریوں میں جو ہے وہ حضرت کی گفتگو رکھوں اور ہم انہیں دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ آپ تمام کی پسندیدہ شخصیت میرے اساتذہ کرام میں سے ایک میں تعارف کرواؤں، ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، آج کی شب تھی تو آپ یقین کیجئے کافی میں نے سوچا، لیکن کوئی بھی نام میرے اس معیار پہ نہیں آیا کہ آج 21ویں شب مولا علی کا ذکر ہو اور میں آپ کو دعوت نہ دوں۔ 21ویں شب یقیناً ایسی شب ہے کہ جس شب سے ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان مولا کائنات مولا علی سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ تو 21ویں شب آپ کی شہادت کا دن ہے، تو یقیناً اس میں تو جتنا مولا کائنات کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ تذکرہ اس نیت اس ارادے سے ہو کہ یہ صرف ذکر برائے ذکر نہ رہے، بلکہ یہ تذکرہ مذکور سے جوڑ دیں، واہ، صرف کلام زبانی نہ رہی۔ ایسی ذات کا تذکرہ ہے جو اپنے وجود میں خود ایک کائنات ہے، یعنی مولا علی کی منقبت کے لیے، ان کی توصیف کے لیے اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ وہ علی ہیں۔ اللہ، علی کے معنی بلند، واہ، تو علی پھر ہر جگہ علی ہیں، یعنی علی بڑا ہے اور کائنات چھوٹی ہے۔ بالکل یقیناً علی بلند ہے، بے شک، اسی لیے تو مولا کائنات کہلاتے ہیں۔ واہ واہ۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، 21ویں شب حضرت علی کی شہادت سے جو منسوب کی جاتی ہے، اس کی پس منظر کیا روایت ہیں اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت علی نے جامع شہادت نوش فرمائی 21 رمضان المبارک؟ 21 رمضان المبارک یہ ایک غلام تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا پہلے عقیدت مند تھا۔ اچھا جی، پہلے یعنی ماننے والوں میں سے جی تھا؟ جی، بہت محبت کرنے والوں میں سے تھا، اللہ اکبر۔ اور بعد میں پھر یہ باغی ہو گیا تھا، اور باغی بھی ایسا ہوا کہ پھر اس نے مولا کائنات پر اس وقت وار کیا کہ جب آپ نماز فجر کے سجدے میں تھے، اور اس نے آپ کے سر انور پر وار کیا۔ اور مولا کائنات نے پہلے ہی فرمایا کہ جب اس نے وار نہیں کیا تھا، یہ آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، تو مولا علی نے اس سے پوچھا تھا کہ تم یہ بیعت توڑو گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بیعت توڑ دوں گا تو ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو مولا اس نے عقیدت میں جی، اس نے عقیدت میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بیعت توڑ دوں گا
تو ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ بعد میں کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے اسے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ میرا قاتل ہے، اللہ، یہ میرا قاتل ہے۔ یہ جانتے تھے مولا علی؟ تو اب ساتھ والے ساتھیوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں پتہ کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ وہ میرا قاتل ہے، اور پھر مجرم کو جرم کی سزا قبل وقوع واقعہ نہیں دی جا سکتی جب تک مجرم جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ محض یعنی شریعت پہ پردہ بھی مولا علی کس طرح رکھ رہے ہیں؟ محض جاننے کی بنیاد پر کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص آگے جرم کرے گا، تو میں اس جاننے کی بنیاد پہ سزا نہیں دے سکتا جب تک جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک دن ابلیس کیا کرنے والا ہے، واہ، لیکن وہ عبادت کرتا رہا، اللہ درجے بلند کرتا کرتا رہا، رہا، جبکہ اللہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ شیطان بن جائے جرم گا، کرے گا، شیطان رجیم ہو جائے گا، لیکن جب تک اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا اس وقت تک اللہ نے سزا نہ دی۔ واہ، تو مولا کائنات جانتے تھے اس کے متعلق، اور پھر وہ کیوں نہ جانتے ہوں، باب مدینہ علم ہے، باب در حکمت ہے، اور وہ ہے در کرار کہ جن کی تو تلوار بھی شجر دیکھ کر چلتی ہو، جو یہ کہتے ہوں سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے وہ اپنے قاتل کو نہ جانتے ہوں؟ واہ، تو مولا کائنات پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو یہ وار ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ علامہ صاحب، زہر سے بجھی ہوئی جو تلوار تھی اس سے مولا علی پہ وار کیا گیا، تو اسے زہر میں بجھانے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، اس میں زہر کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک تو نفرت اندر کتنی تھی قاتل کے دل میں کہ اس نے زہر میں تلوار کو بجھا کے رکھا۔ دوسرا اس بات کا بھی احتمال تھا کہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زخم ہو اور بعد میں وہ صحیح ہو جائے، اور علی اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا جی، تو مجھے کون بچائے؟ تو حیدر کرار کے لیے اس نے وہ تلوار زہر میں ڈبو کے رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ کوئی چانس لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور وہ آیا تھا، آنے کے بعد مسجد کوفہ کے سائیڈ میں انتظار کر رہا تھا بیٹھ کر کے مولا علی آئیں گے نماز فجر کے لیے۔ اچھا، تو وہ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ تو مولا علی جب مسجد جانے لگے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو مسجد میں آؤ۔ اللہ، علی وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کا قاتل پیش کیا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، یہ پریشان ہے، اسے شربت پلاؤ تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو جائے۔ اپنے قاتل کو شربت پیش کر، قاتل کو، کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، اسے رسیوں میں باندھا ہوا تھا، اس کی رسیاں کھلوائیں، اسے شربت پیش کیا۔ جو قاتلوں پر اتنا مہربان ہو تو وہ محبین پر اس کی مہربانیوں کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک، یہی تو وجہ ہے کہ ہر دور میں مولا کائنات پر جتنا لکھا گیا ہے آقا دو جہاں کا ہر صحابی محترم اور عالی وقار ہے۔ بے شک، ہر صحابی اتنا عظیم ہے کہ ہمارے الفاظ کم ہیں، ان کی عظمتیں زیادہ ہیں، لیکن جتنا مولا علی پر لکھا گیا ہے اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا ہے۔ شعراء نے جتنے اشعار مولا علی پر کہے، مصنفین نے جتنی کتب مولا علی پر لکھی، کیونکہ مولا علی ایک کائنات ہیں۔ وہ یعنی اس ذات کا عالم کیا ہوگا، وہ 2 مصروں میں ایک بات شاید سمٹ جائے کہ کسے را میسر نشد ای سعادت، کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ کسے را میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ اللہ اللہ، کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت۔ اور مولا علی، اگر علامہ صاحب رشتوں کی طرف سے دیکھا جائے تو بھی مولا علی کا کوئی مثل نہیں، زوج بھی بے مثل، بے شک، شہزادے بھی بے مثل، سسر بھی بے مثل، بے شک، مطلب کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی مولا علی کی۔ یقیناً لیکن جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کس لمحے پر ناز ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے میں کعبے میں پیدا ہوا اس پہ ناز ہے، کہہ سکتے تھے کہ میں باب مدینہ علم ہوں اس پر ناز ہے،
خیبر کے دل مجھے علم دیا گیا، مجھے اس پہ ناز ہے۔ لیکن اب آپ ناز دیکھیے، فرمایا کہ مجھے ناز اس لمحے پر ہے کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، حضور کی نالین اقدس شکستہ ہو گئی، سرور کون و مکان نے اپنی نالین اقدس میں اپنے دست مبارک سے ٹانکا لگانا چاہا، تو میں نے کہا کہ حضور ابھی تو علی زندہ ہے، یہ ٹانکا میں لگا دوں۔ حضور نے اپنی نالین مجھے عطا کی، میں حضور کے سامنے دو زانو بیٹھا، میں نے اپنے زانو پر حضور کی نالین اقدس رکھی، میں ٹانکا لگا رہا تھا، حضور میرے سامنے تھے، میں ٹانکا لگاتا جاتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا، اور میں حضور سے دیکھ کر کہتا تھا حضور یہ علی آپ کا غلام ہے، اللہ حضور یہ علی آپ کا غلام ہے، حضور یہ علی آپ کا اللہ غلام ہے۔ فرماتے مجھے اس لمحے پر ناز اس ہے لمحے پہ ناز، جب نبی کی نالین میں ٹانکا لگا رہا تھا اور چہرہ نبی سامنے تھا، اور میں کہتا تھا کہ حضور یہ علی آپ کا غلام ہے، یہ علی آپ کا غلام ہے۔ قلندر پاک ناظرین کرام انہوں نے ایسا ہی نہیں فرمایا مولا علی کی شان میں کہ حیدریم قلندرم مستم واہ واہ واہ، بندائے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، واہ واہ، کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ قلندر پاک یعنی فرما رہے ہیں کہ میں قلندر، لوگ مجھے کہتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال ہے ہی بے نہیں، شک، میں در حقیقت جو ہے نا وہ سگے علی ہوں، بے کہ علی کی گلی کا سگ ہوں۔ یہ قلندر پاک کے الفاظ۔ ناظرین کرام آج اس عظیم ہستی کی شہادت کا دن ہے، اس عظیم ہستی کا ذکر کیجیے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے۔ یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ پورا ماہ رمضان بھی اگر صرف اس ذکر سے شروع کریں اور اس ذکر پہ ختم کریں نا، تو نہ سننے والے کی طبیعت بھرے، نہ ذکر کرنے والے کہ جو ہے وہ دل بھرے یا اس کے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ واحد ذکر علامہ صاحب ایک میری اپنی بھی طبیعت ہے، اتنا اس ذکر سے انسیت ہے کہ میں سنتا رہوں یا کرتا رہوں، دونوں صورتوں میں نہ دل بھرتا ہے نہ طبیعت۔ نسلیں گزر گئیں، صدیاں بیت گئیں، واہ، لیکن ذکر کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ نہ ہوا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی سحری میں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ میں شکر گزار ہوں فریڈم نیوز کا ایک مرتبہ پھر، جس نے اپنے ناظرین کے لیے ذوق رمضان کی یہ خصوصی سحری ٹرانسمیشن پیش خدمت کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی سحری میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔